سیدنا علی کی حکومت کے بارے میں وہ پہلی بحث تو میں نے عرض کر دیا نا کہ وہ درست طریقے سے قائم ہوئی، فی الواقع اس کو انہی لوگوں نے قائم کیا، اس پر دو رائیں ہو گئیں۔ آگے بڑھ کر ایک دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ وہ اپنی حکومت کا غلبہ بھی پوری سلطنت میں قائم نہیں کر سکے، اچھا، یعنی تغلب بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی چیز کو بعض اوقات اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد بود ولے خلافت وہ منعقد نہ باشد، یعنی اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے تو وہ ویسے ہی خلیفہ راشد تھے جیسے سیدنا ابو بکر تھے، جیسے سیدنا عمر تھے، لیکن حکومت کا انعقاد نہیں ہو سکا، یعنی اس کی رٹ قائم نہیں ہو سکی، اس کا غلبہ پوری سلطنت میں قائم نہیں ہو سکا۔ جب یہ صورتحال بن گئی کہ ایسا نہیں ہو سکا تو پھر کیا صورت ہوگی؟ خانہ جنگی کی صورت ہوگی۔ اس کو میں نے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس دستوری بنیاد نہ ہو، اور وہ نہیں تھی یعنی کوئی ایسا ایوان نمائندگان، ارباب حل و عقد کی کوئی ایسی جماعت کہ جس کے بارے میں متعین طور پر واضح ہو کہ یہ اور یہ لوگ اس کا حصہ ہیں اور یہ طے ہو کہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے، یہ صورت نہیں تھی۔ اور ہم مسلمان اس کے بعد 1000 سال تک بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکے، یعنی یہ ایوان نمائندگان ہم وجود میں نہیں لا سکے، بنو امیہ نہیں لا سکے، بنو عباس نہیں لا سکے، عثمانی نہیں لا سکے، ہم اس کو وجود پذیر نہیں کر سکے۔ اس وقت بھی یہ موجود نہیں تھا۔ جب اس طرح کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور ایسا اختلاف ہو جائے جس کا میں نے ذکر کیا، تلواریں نکلیں گی۔ جب تلواریں نکلیں گی اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تلوار ہی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو یہ تلوار اس وقت فیصلہ کن ہو گئی، تلوار فیصلہ کن ہو گئی جب سیدنا حسن نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، یعنی ان کا معاہدہ ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو گویا پوری سلطنت میں بلا شرکت غیر اقتدار حاصل ہو گیا۔ یہ جو اقتدار حاصل ہونے کا عمل ہے، اس پر پھر وہ اعتراض قائم ہے، قائم رہے گا کہ یہ اس طریقے کے اوپر حاصل نہیں ہوا جو طریقہ اسلام میں مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ طریقہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، سب مسلمانوں کو آزادانہ طور پر موقع ملا ہو کہ وہ بغیر کسی سے مروب ہوئے اپنی مرضی سے اپنے حکمران کا انتخاب کریں۔ جو ادارے بھی کسی زمانے میں موجود ہوں ان کے ذریعے سے انتخاب ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے میں بارہا یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ جب تک اس اصول کے مطابق حکومت قائم نہیں ہوگی وہ ڈی جور جائز حکومت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اپنا اقتدار قائم کر لیتی ہے تو اس کے غلبے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ڈی فیکٹو یا بالفعل مانا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن کے دستبردار ہونے کے بعد پوری مسلمانوں کی سلطنت میں صحابہ کرام نے اسی اصول پر فیصلہ کیا، اور میرے نزدیک اس طرح وہ جماعت کے جس کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، اس نے ہم کو بھی یہ سبق دیا کہ اگر کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر اصول پر اصرار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوگی، خون بہتا رہے گا، اس لیے وہاں پھر تغلب کو بالفعل قبول کر لینا چاہیے۔ تو یوں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مروب ہو کے قبول کر لیا، نہیں، اس اصول پر قبول کیا اور سب نے قبول کیا، یہ مان لیا، سب کے سب گویا سرفگندہ ہو گئے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے قانون کے سامنے۔ اس سے ایک حقیقت واضح ہوئی کہ جس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہو اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، یعنی اکٹھے ہونے کا باعث اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آزادانہ طریقے سے انتخاب ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور غلبے کو سب نے مل کے تسلیم کر لیا، اور اس کے پیچھے یہ مصلحت ہے کہ اگر تسلیم نہیں کیا جائے گا تو خون بہتا رہے گا، سلطنت برباد ہوتی رہے گی، لوگ مرتے رہیں گے، خلفشار قائم رہے گا، اور اس کے نتیجے میں نہ امن میسر ہوگا اور نہ لوگوں کی خوشحالی کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ اپنی ذات میں بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس میں کسی موقع کے اوپر متغلب کی حکومت قبول کی جاتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت متغلب کی حکومت تھی، اس اصول پر صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ بات واضح ہو گئی جی۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب، اگر تلوار کا فیصلہ سیدنا علی کے حق میں ہو جاتا تب آپ کی رائے کیا ہوتی؟ میرے بھائی، میں نے تو سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جب ان کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کی حکومت اگر اپنا غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو کون پیچھے رہتا؟
یعنی وہ تو منتخب ہوئے تھے. اس انتخاب کو کوئی دوسرا گروہ مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال لوگوں نے ان کو انتخاب کیا تھا. انہوں نے تلوار کے زور پر حکومت حاصل نہیں کی تھی. تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوتی، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوتی؟ پھر تو کوئی خلفشار پیدا نہ ہوتا، کوئی خانہ جنگی نہ ہوتی. لیکن جب اختلاف کی ابتدا ہو گئی اور تلواریں نکل آئیں اور پھر غلبے کی بنیاد کے اوپر امن قائم کرنا ممکن ہو سکا، تو ایسا ہی ہوا. یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نہ صرف یہ کہ فیصلہ کن ہوئی، بلکہ اس درجے میں فیصلہ کن ہوئی کہ پوری سلطنت میں کوئی شخص بھی مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا. اور پھر انہوں نے بڑی عمدہ حکومت قائم کی، غیر معمولی طریقے سے اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کی. آپ دنیا کی کسی اچھی سے اچھی حکومت سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی 1 2 4 واقعات پر آپ تنقید کر سکیں. لوگوں کی خوشحالی کے لحاظ سے دیکھیں، امن کے لحاظ سے دیکھیں، سلطنت کے فروغ کے لحاظ سے دیکھیں، جو جہاد رک گیا تھا اس کے لحاظ سے دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، کم و بیش ربع صدی تک انہوں نے بہترین طریقے سے حکومت کی. لیکن ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ اسلام میں جو حکومت کے قیام کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو، اس اصول کے مطابق اس کو ڈکچورو حکومت نہیں کہا جا سکتا. یہ متغلب کی حکومت ہے، بالفعل مانی. صحابہ کرام نے بھی اسی اصول پر مانی. آج بھی بہت سی حکومتیں اسی اصول پر مانی جاتی ہیں. خود ہمارے ملک میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ بندوق کے زور پر امن قائم کر دیا گیا، حکومت پر قبضہ ہو گیا، تو اس کے بعد ہم بھی یہی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خانہ جنگی کو روا نہیں رکھا جا سکتا، لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. آپ کو اس موقع کے اوپر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر امن قائم ہو گیا ہے، غلبہ قائم ہو گیا ہے، بالفعل حکومت نے اپنی رٹ قائم کر لی ہے، تو اب اس کو تسلیم کر لیا جائے، تاکہ وہ جو صورت پیدا ہو گئی ہے خلفشار کی، حکومت تو قائم اس لیے کی جاتی ہے، وہ تو کم سے کم ختم ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی حکومتیں استقرار کے اصول پر قائم کی جاتی ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر لوگوں کے جان و مال کو خطرہ لاحق ہو تو وہاں پھر اصول پر اصرار نہیں کیا جائے گا. اصول اپنی جگہ قائم ہے، اس کی بنیادی پر رائے قائم کی جائے گی، ہمیشہ اسی کی تبلیغ بھی ہوگی. جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. اس میں انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین. یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں، اور سب مسلمانوں، ان کی کسی خاص جماعت، ان کے کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ ان میں سے فلاں اور فلاں کی رائے سے، سب مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہوگی. اور انہوں نے کیا کہا؟ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین. یہ نہیں فرمایا کہ مہاجرین کے مشورے سے، یہ نہیں فرمایا انصار کے مشورے سے، یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے مشورے سے، یہ فرمایا کہ ہم مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ جائز حکومت نہیں ہوگی. تو حکومت کا جواز وہ تو اسی وقت ہوگا جب کہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو. لیکن اگر کسی موقع پر تلوار نکل آئے اور وہاں کسی کو غلبہ حاصل ہو جائے اور اس کے بعد یہ اندازہ ہو کہ یہ غلبہ اس درجے میں قائم ہو گیا ہے کہ اب کوئی قابل ذکر مخالفت باقی نہیں رہی، لوگوں نے عام طور پر اسے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کو متغلب کی حکومت کہا جائے گا. یہ بالفعل مانی جائے گی، اور اس کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ دین کا، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے، اور اس طرح کے موقع پر اس کو مان لیا جائے، بالفعل مان لیا جائے، اور تبدیلی کی صحیح ہوتی رہے. تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ اصل اصول کے مطابق حکومت کا کوئی نظم بن سکے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہم مسلمان نہ اس وقت بنا سکے، نہ اس کے بعد 1200 سال تک بنا سکے ہیں. وہ اصل میں اہل مغرب نے بنایا ہے، اور اب ہم اسی کی پیروی کی کوشش کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. کہ جو شخص ایک مجلس میں حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں یہ بات کرے کہ وہ امت کو کوئی سسٹم نہیں دے سکے اور کہ میں جائز تنقید کر رہا ہوں، اور دوسری طرف جو بندہ تلوار کے زور پر مسلط ہوا جس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، اور پھر وہ امت کو ایک تحفہ دے کے گیا یزید کی شکل میں، اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کرتے ہیں. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ تم لوگوں نے بنو امیہ کی تنخواہیں کھائی ہوئی ہیں. اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جس طرح بنی اسرائیل کو
बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी ना, यहां पे इस उम्मत में बनु उमैया की मोहब्बत इन लोगों को पिला दी गई है। मैं कोशिश करता हूं कि अपना नुक्ता नज़र वाजे कर दूं, फिर अर्ज कर दूं कि हम नुक्ता नज़र ही वाजे कर सकते हैं, उस पर गौर करना, सोचना ये आपका काम है। आप कोई बात कहेंगे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पर गौर करूं और दयानतदारी के साथ गौर करता रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम तबादला ख्यालात कर सकते हैं। कायल हो जाना ये ज़रूरी नहीं, तो बल्कि कायल ना होने के लिए मेरी बात सुन लीजिए इनायत के साथ। जो पहली बात आपने फरमाई है कि तारीख को रीराइट किया जाए, वो मुमकिन ही नहीं। जो तारीख इस वक्त बन रही है, अगर उसके बारे में आप कोई ऐसा वर्जन पैदा नहीं कर सकते जिस पर सब लोग इत्तेफाक कर लें, तो 14 सदी पहले की तारीख पर कैसे हो जाएगा। जो लोग उसको बयान करेंगे वो अपने लिहाज से एक ताबीर पेश कर देंगे। वो ताबीर भी चंद अफराद की होगी, एक शख्स की होगी। मुमकिन है उस पर आपको इत्मीनान हो, मुमकिन है आपको इत्मीनान ना हो, क्योंकि तारीख में जब वाकयात पेश आते हैं तो उनको लोग बयान कर रहे होते हैं। अगर आप कभी गौर करके देखें तो हमारी तारीख रोज़ाना अखबारात की सूरत में, मकालात की सूरत में, टेलीविज़न और रेडियो पर नशर होने वाली खबरों की सूरत में लिखी जा रही होती है। एक दिन की अगर आप अखबार उठा लें, अखबार में यहाँ खबर की जमा के मानी में बोल रहा हूँ, उठा लें और ज़रा उनके तजादात पे गौर करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल ये है कि अगर मेरे जैसे 10 लोग अपनी ज़िंदगियाँ दे दें तो पाकिस्तान के पिछले 15-20 साल की तारीख के तजादात ख़त्म नहीं कर सकते। इस वजह से तारीख के मामले में वही रवैया सही है जो हमारे असलाफ ने इख्तियार किया कि तारीख का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। दीन अल्लाह की किताब कुरान मजीद और पैगंबर की सुन्नत की सूरत में जारी हो चुका है, उसमें किसी इख्तलाफ का कोई सवाल ही नहीं है। जिसने उसको समझना है बराह रास्त समझे, उस पर अमल पैरा हो। तारीख इंसानों से बनती है। मेरे नज़दीक जो एक बड़ी गलती हुई है वो ये है कि बर्रे सगीर में ख़ास तौर पर मुसलमानों की तारीख पर जो किताबें लिखी गई और दारुल मुसन्निफीन ने जो लिखी वो भी उसमें शामिल है, उसका नाम रखा गया तारीख़ इस्लाम। ये बिदअत पहली मर्तबा वजूद में आई। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ तारीख की जो क्लासिकल किताबें हैं, क्या तबरी ने अपनी तारीख का नाम तारीख़ इस्लाम रखा है? क्या इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया का नाम तारीख़ इस्लाम रखा है? क्या इब्न असीर ने अल कामिल का नाम तारीख़ इस्लाम रखा है? क्या इब्न खल्दून ने अपनी किताब लिबर का नाम तारीख़ इस्लाम रखा है? किसी के वहम में भी कभी ये बात नहीं आती थी। तो पहली बात जिसको समझ लेना चाहिए वो ये है कि इस्लाम की तारीख रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना आखिरी सांस दुनिया में लिया तो उस दिन खत्म हो गया। इस्लाम की तारीख असल में अंबिया की तारीख है। वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका खात्मा हो गया। उससे अगले दिन मुसलमानों की तारीख शुरू हुई और मुसलमानों की भी तारीख तारीखी लिहाज से शुरू नहीं हुई। मुसलमानों की तारीख की पदा भी उस दिन हुई थी जिस दिन बनी इसराइल में सैयदना मूसा की बेइज्जत हुई। चुनांचे पहले 1500 साल कमो बेश बनी इसराइल दुनिया में मुसलमान कौम की हैसियत। ये दूसरा दौर है जिसकी इब्तिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हुई। फिर उसके बाद भी कुछ अदवार हैं। मैंने हाल में गालिबन अटलांटा में गुफ्तगू करते हुए उन चारों अदवार पर तफसीली बहस की है। तो मुसलमानों की तारीख जहां भी होगी वो इंसानों की तारीख होगी। उसको पहले तो मजहब से बिल्कुल अलग कर लीजिए। इंसान है, इंसानों ने सियासी फैसले करने हैं, समाजी फैसले करने हैं, उन्होंने किसी चीज को छोड़ना है, किसी को इख्तियार करना है, उनमें गलतियां होनी हैं, उनकी ताबीरें होनी हैं। कई मरतबा मैंने बात समझाने के लिए अर्ज किया है कि मेरे सामने 2 बड़े वाकयात हुए। लाल मस्जिद का वाकया हुआ पाकिस्तान में, कभी याद करें, यानी पाकिस्तान के तमाम बड़े इब्लाग के इदारों के कैमरे पूरी मस्जिद की तरफ थे। बड़े बड़े
بڑے بڑے اخبار نویس اور بڑے بڑے اینکر حضرات وہ سب مختلف کونوں پر کھڑے ہوئے براہ راست نشریات کر رہے تھے۔ میں چند سوالات کرتا ہوں، ذرا اس میں کوئی مجھے متفق علیہ ورژن بتا دیجیے۔ آج تک اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ اندر خواتین تھیں یا نہیں تھیں، مرنے والی 900 تھیں یا صرف ایک تھی۔ یعنی آپ ذرا اختلافات دیکھیے کس درجے میں ہے، 780 اور 900 نہیں۔ مذہبی لوگوں کا ورژن ہے 900 کے قریب لڑکیوں کو مار کے بسم کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں ایک دوسرا واقعہ ہوا، پروفیسر طاہر القادری صاحب کے ادارے پر بقول ان کے حملہ کر دیا گیا، یا ریاست کے ذمہ داروں کے بقول ایک غیر قانونی اقدام کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا گیا۔ اب دیکھیے اقدام ہی میں 2 رائے بن گئی، اس میں کوئی 10-15 کے قریب لوگ مارے گئے، وہ شہید ہیں، وہ مارے گئے ہیں، ان کو اندر والوں نے مارا ہے، باہر والوں نے مارا ہے، جو آئے تھے انہوں نے مارا ہے، جو دفاع کر رہے تھے انہوں نے مارا ہے۔ اس میں بھی لائیو نشریات ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ان 2 واقعات کے بارے میں تو کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچ پاتے، اور اس میں عدالتیں تک بے بسی کا اظہار کر دیتی ہیں، جن کے سامنے مقدمات جاتے ہیں، تو یہ 14 صدی پہلے میدان کربلا میں ایک ایک چیز کیسے طے ہو جاتی، اور معاویہ و علی کی کشمکش میں کیسے طے ہو جاتی، اور اس میں ایک ایک روایت کس طریقے سے فیصلہ کن ہو جاتی ہے، یہ میرے جیسے طالب علم کے لیے کم و بیش ناقابل فہم ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تاریخ کو، یہ جو جملہ ہے نا، مجھے دکھ ہوا، کیوں ہوا؟ یہ کہ پڑھنے کی چیز ہے، مطالعہ کرنے کی چیز ہے، اس میں ایک زاویہ نظر آپ کا ہو سکتا ہے، ایک زاویہ نظر میرا ہو سکتا ہے، ایک زاویہ نظر کسی تیسرے آدمی کا ہو سکتا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے۔ جب مذہب زیر بحث آتا ہے تو وہاں میری آخرت زیر بحث آتی ہے۔ اس میں بالکل درست ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کی تنقید کر کے کوئی رائے اختیار کرنی ہے، کیونکہ مجھے عمل کرنا ہے، اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے۔ تاریخ کے معاملات کو مطالعے کا موضوع ہونا چاہیے، اور مطالعے کے موضوع میں وہی ٹھیک ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا اور میں تاریخ سے دلچسپی مثال کے طور پر اگر رکھتا ہوں، تو میں اپنے طریقے کے مطابق جیسے میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کو بیان کرتا ہوں۔ کسی دوسرے کو موقع ملے گا وہ اس کے لحاظ سے بیان کر دے گا۔ آپ کے سامنے یہ سارے ورژن رہنے چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں واقعہ کربلا کے بارے میں ایک خاص تعبیر رائج ہے، بڑے پیمانے پر رائج۔ اس تعبیر کے صرف اہل تشیع علمبردار نہیں ہیں، دیوبندی بھی اسی کا قائل ہے، بریلوی بھی اسی کا قائل ہے۔ مولانا عتیق الرحمان سنبھلی کوئی میرے مدرسہ فکر کے عالم نہیں، وہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ابھی حال میں وفات ہوئی ہے۔ مولانا منظور نعمانی بر صغیر کی آخری نسل کے اگر 3 بڑے آدمی اٹھائے جائیں دیوبند کے علماء میں سے، تو ان میں سے ایک اس درجے کے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں۔ اس کا مقدمہ پڑھیے آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب جوتا اتار کے مجھے مارنے کے لیے نکل پڑے۔ ماہر القادری صاحب ہمارے ہاں بہت اچھے نثر نگار تھے، شاعر بھی تھے۔ ان کے ہاں جب ان کا رسالہ کسی زمانے میں نکلتا تھا تو ایک خاص کالم ہوتا تھا تنقیدی چیزوں کا۔ اس میں انہوں نے خبر نقل کی کہ تمنا عمادی واقعہ کربلا پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو تمنا عمادی کے ذوق کا علم تھا، تو انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا، وہ عبرت کا سامان ہے اور لطف اٹھائیں گے آپ اس۔ انہوں نے کہا کہ جو تحقیق خواہ وہ کسی کی ہو، وہ حسین کو غلط ثابت کرے اور یزید کو صحیح ثابت کرے، وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ علم کی دنیا میں اس سے زیادہ لغو کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن عقیدت کی دنیا میں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی جملہ نہیں ہے۔ 2 زاویے ہیں نا اپنے اپنے طریقے۔ تو اس وجہ سے میری بہت بہت دبانہ گزارش ہے کہ تاریخ 15,000 لوگ بھی اگر دوبارہ لکھیں گے تو اس میں اتفاق ممکن نہیں ہے، تعبیریں مختلف ہوں گی۔ چنانچہ جیسے میں نے یہ اس کتاب کا حوالہ دیا، یہ شائع ہوئی، اس پر بہت نقد و جرح ہوئی، اس سب کے باوصف
آپ کھلے دل کے ساتھ کتاب کو پڑھیے. سوال اتفاق اختلاف کا نہیں ہے, واقعتاً آپ کے سامنے ایک دوسرا زاویہ نظر آ جائے. اسی طرح محمود عباسی صاحب نے خلافت معاویہ یزید لکھی. ہمارے ملک میں کئی برس تک, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو غالباً 35-40 برس تک کتاب پہ پابندی رہی, لیکن یہ نہیں کہ مجھے یا آپ کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے. کتاب نے ایک نیا زاویہ تاریخ کو دیکھنے کا دے دیا. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت کے نام سے اسی موضوع پر کتاب لکھی. اس کتاب پر بھی بہت کچھ سب و شتم ہوا ہے. یعنی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو جتنی مخالفت کا سامنا اس کتاب پر کرنا پڑا, کسی اور کو نہیں کرنا پڑا. اس کے باوجود کتاب نے ایک خدمت انجام دی ہے, اور وہ یہ کہ اس نے پھر ایک زاویہ نظر کو ابتدا سے انتہا تک آپ کو برت کے دکھا دیا ہے. تو میرے خیال میں تاریخ میں یہی ہوگا کہ خلافت و ملوکیت بھی لکھی جائے اور خلافت معاویہ یزید بھی لکھی جائے. اور یوسف صلاح الدین صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کا ایک علمی جائزہ بھی لکھی جائے. تاریخ میں یہی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کی توقع کرنا, وہ میں کروں کوئی اور کرے, میرے نزدیک یہ تاریخ کے علم سے ناواقفیت کی دلالت ہوگی. آپ آج جو تاریخ بن رہی ہے, ذرا اس وقت جو سیاسی واقعات ہو رہے ہیں, اس میں کبھی آپ اپنے محلے میں جائیں اور وہاں پہ کوئی 5 لوگ جمع کر لیں آپ تحریک انصاف کے, اور کوئی 3-4 جمع کر لیں مسلم لیگ نون کے, دونوں سے پوچھیں تاریخی واقعات کیسے ہو رہے ہیں. ایک کے نزدیک مکافات عمل اپنی آخری انتہا پر ہے, اور دوسرے کے نزدیک ایسا ظلم کبھی تاریخ انسانی میں ہوا ہی نہیں. بات تو ایک ہی ہو رہی ہے, 2 مختلف چیزیں تو نہیں ہو رہی, لیکن آپ دیکھیے کہ چیزوں کو دیکھنے کا کیا پہلو ہوتا ہے. جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں نے سیدنا معاویہ کو اور سیدنا علی کو ایک جگہ کھڑا کر دیا, اور اس میں قرآن مجید کی آیات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صحابہ میں فرق ہے. نہ میں دونوں کی فضیلت بیان کر رہا تھا, نہ میں دونوں کا مقام بیان کر رہا تھا. میرے نزدیک تو قرآن مجید کے ان سری نصوص کے ہوتے ہوئے کہ مہاجرین و انصار میں السابقون کا درجہ اللہ کے ہاں وہ ہے جس سے بڑا کسی کا درجہ نہیں. نہ میں پوری جماعت صحابہ کے اندر کوئی تفریق بیان کر رہا تھا, میں ایک سیاسی مسئلے کا جائزہ لے رہا تھا. سیاسی مسئلے میں فضائل, آیات اور حدیثیں بہت معذرت کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. سیاسی مسئلے کو سیاسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے. آیتیں یہ نہیں بیان کر رہی کہ سیاسی اقدام کس کا درست ہوگا. سیاسی اقدام سیدنا ابو بکر نے کیا ایک, اور سیدنا عمر نے, دونوں نے مل کے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک فیصلہ کیا. سیدنا عمر, بخاری کی روایت ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سب حدیثیں پڑھ ڈالی ہیں, بخاری کی روایت میں سیدنا عمر ایک خطبہ دے کے بتا رہے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلہ میں نے کس اصول پر کیا تھا. کیا اس پر اتفاق ہو گیا؟ اس وقت مسلمانوں کی آبادی اگر 1.5 ارب ہے تو اس میں سے 35-40 کروڑ کے قریب لوگ بالکل دوسرا زاویہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں. اور وہ کس شخص پر تنقید کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر پر. اب آپ دیکھیے, اور سیدنا صدیق پر. دونوں کون ہیں؟ کیا سابقون کی کسی فہرست میں سیدنا صدیق اور سیدنا عمر سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود تنقید ہوگی, اور ہر حال میں ہوگی. تو اس وجہ سے بہت میں ادب سے عرض کروں گا کہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے. سیاسی اقدامات کا پہلے سیاسی صورتحال میں رکھ کے جائزہ لیا جائے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سیدنا عمر نے اس موقع پر جو اقدام کیا, کیا اس اقدام میں کوئی بدنیتی تو شامل نہیں تھی؟ کیا اس اقدام کو قاعدے کے مطابق اقدام کہا جا سکتا ہے؟ فرض کیجئے کہ میں تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ ایک باقاعدہ اقدام ہو گیا ہے, تو اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سیدنا عمر کے بارے میں آیت کیا کہتی, وہ اقدام بے قاعدہ ہی رہے. تو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا فضیلت کے لحاظ سے, درجے کے لحاظ سے, اسلام کی خدمات کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی مقابلہ کرنے کی جسارت بھی کرے تو میرے خیال کے مطابق اس کا صحیح مقام یہ جگہ نہیں ہے شفاخانہ امراض دماغی. لیکن سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت
ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں اور دونوں کو الگ الگ طریقوں سے دیکھنا چاہیے. جب میں کسی سیاسی رہنما کے اقدامات کا جائزہ لوں گا تو وہاں قائد اعظم کا تقابل مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی یا مولانا حسین احمد مدنی سے کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ مولانا حسین احمد مدنی اور قائد اعظم ایک جیسے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ نہیں. قائد اعظم کے اقدامات کو اس معاملے میں اور مولانا حسین احمد مدنی کے اقدامات کو اس معاملے میں خالص سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا اور مسلمانوں کی پوری قوم پاکستان میں اسی زاویے سے دیکھتی. اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا حسین احمد مدنی نے جو نقطہ نظر اختیار کیا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ صحیح تھا یا قائد اعظم کا نقطہ نظر صحیح تھا؟ اور فرض کیجئے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ قائد اعظم کا نقطہ نظر صحیح تھا اور آپ کہیں کہ تم کو حیا نہیں آتی، کتنے متقی اور پرہیزگار آدمی کا مقابلہ کس شخص سے کر رہے ہیں، یہ صحیح تنقید ہوگی. تو تھوڑی دیر کے لیے جذبات سے اوپر اٹھ جائیں اور میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویے سے دیکھنا سیکھیں. ہم مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا، اسی وجہ سے پاکستان میں ہم نے مذہب اور سیاست کی بدترین کشمکش پیدا کی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ہم ان کے تقوی کا تقابل سیاسی رہنماؤں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی لحاظ سے قیادت کی زیادہ اہلیت کون رکھتا ہے، کس کے سیاسی فیصلوں کے پیچھے وزڈم ہے، کس نے سیاسی اقتدار کی حکمت عملی اور اس کے میکینزم کو سمجھا ہے اور اس میں کس نے کیا اقدام کیا. تو آپ دو چیزوں کا تقابل جو فرما رہے ہیں، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہ سیدنا علی کا تقابل میں فضیلت میں، تقوی میں، رسول اللہ کا ساتھ دینے میں، اسلام کی خدمات کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کروں تو میں نے عرض کیا کہ پھر مجھے شفاخانہ یا امراض دماغی میں ہونا چاہیے. اس میں سیدنا علی کے مرتبے کے مقابلے میں سیدنا معاویہ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس میں یعنی خوف فساد خلق نہ ہوتا تو میں اقدامات کا جائزہ لے کے آپ کو بتاتا کہ دونوں میں کیا تقابل ہے.